اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکچر نمبر 30 میں آپ سب کو خوش آمدید 30ویں سبق میں جو ہے وہ ہم سیکھیں گے تلاوت میں جو عیبوں سے ہمیں بچنا چاہیے، جن عیبوں سے ان کے متعلق ہم آج ذکر کریں گے۔ کس طرح کے عیب جو ہے وہ یا نقص جو ہے وہ ہم انجام دیتے ہیں یا ہم سے سرزد ہوتے ہیں، تو ان کی طرف زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ تلاوت میں ان عیبوں سے بچنا لازم ہے، کیونکہ اس کے حوالے سے ہم نے کل بتا دیا تھا کہ خدمت میں کہ تلاوت میں یہ خوبیاں ہونی چاہیے: ترتیل، تبیین، تحسین، تجوید، ترسیل، توقیر۔ سب کو ملا کر جو بات بنتی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کو اس کے عزت احترام کے ساتھ، وقار کے ساتھ، خضوع کے ساتھ پڑھنا ہے، اور جو بھی آپ الفاظ ادا کریں گے، جو بھی آپ حرف ادا کریں گے، اس کو کما حقہ اپنے مخارج سے، اپنے اس کے صفات کے ساتھ صاف ستھرا اور مکمل طور پر عربی لہن کے ساتھ اور ٹھہر ٹھہر کر آپ نے پڑھنا ہے۔ اور ہم نے یہ بات بتا دیا تھا کہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہر ورڈ کو پڑھ کر جو ہے وہ ٹھہر جائیں، الحمد للہ رب، نہیں۔ ٹھہرنے کا مطلب جہاں وقف ہے وہاں پر آپ نے وقف کرنا ہے، اور جہاں پر کنٹینیو کرنا ہے وہاں پر کنٹینیو رکھنا ہے اپنے آواز، آپ نے نہ تیز اپنے پڑھنی ہے، نہ زیادہ اونچا، نہ ہر چیز میں ہم نے آپ کو کہا تھا کہ بیلنس ہونا بہت ضروری ہے۔ تلاوت میں ان عیبوں سے بچنا لازم ہے۔ کون سی عیب یا کون سے نقص ہم انجام دیتے ہیں ان کی طرف ہم اشارہ کریں گے۔ ترعید سب سے پہلے جو الفاظ ہیں ان کو اب یاد رکھنا ہے۔ تفعیل کی اس میں وزن پر ہے سب۔ ترعید کا مطلب ہوتا ہے مد اور حرکت میں آواز کو ہلانا ہے، ٹھیک ہے۔ مد اور حرکت میں آواز کو ہلانا جو ہے وہ ایک عیب ہے جو کہ ہمیں نہیں کرنا ہے، اور اس کا جو شرعی حکم ہے اس کو یہاں پر مکروہ و حرام قرار دیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح سے تنفیس، حرکات کا پورا ادا نہ کرنا، یہ بھی غلط ہے، مکروہ ہے۔ مطلب زبر زیر پیش کو صحیح طرح سے اس کو ادا نہ کرنا، اس کے جو الفاظ ہیں، مطلب ہم نے کہا تھا کہ زبر زیر پیش، یعنی عربی میں یہ ہوتا ہے کہ زبر کا مطلب صرف اوپر جاتی ہے آواز، آ ای او، اپ ڈاؤن اینڈ اسٹریٹ۔ اب اردو میں، انگلش میں، کیونکہ اور بھی جو اس کے الفاظ کے حروف کی جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آوازیں ہیں، مثلا اے کی آواز عربی میں نہیں ہے۔ مثلا عربی میں کیا ہے، آ ہے، لیکن اے نہیں ہے، یعنی ترچھی آواز، ٹھیک ہے۔ او، او نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یا ہے او ہے، یا آ ہے، یا ای ہے، او نہیں ہے۔ اے، او، صحیح ہے، ای، یہ ایسے الفاظ نہیں۔ تو اگر ہم ان کی اس پر طرز پر پڑھیں گے تو مکروہ ہو جاتا ہے۔ تعجیل کا مطلب جلدی کرنا، جس میں حروف جدا جدا سمجھ میں نہ آ سکے، جیسا کہ کچھ لوگ کچھ نادانی میں پڑھتے ہیں، جلدی قرآن پڑھنے کے، اس میں تراویح کو جلدی ختم کرنے کے چکر میں جو کیا کر جاتے ہیں وہ حرام کر جاتے ہیں، جلدی جلدی پڑھتے ہیں حروف کو کر کے، قرآن کے اعلیٰ آداب کے خلاف ہے یہ باقاعدہ۔ اس میں معنی میں چینجنگ ہو جائیں گے، نہ جو ہے وہ وقف کا، وقوف کا خیال رکھا جاتا ہے، تو یہ حرام ہو جاتا ہے۔ پھر تطنین کا مطلب ہے یعنی گنگنی آواز سے پڑھنا، ٹھیک ہے۔ آواز یعنی عجیب و غریب آواز سے پڑھنا، وہ بھی حرام ہو جائے گا۔ تحمیز کا مطلب ہے حرف کے ساتھ حمزہ ملا دینا۔ بہت سارے لوگ اپنے اپنے اسٹائل سے پڑھتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ خراب ہو جاتے ہیں، آخر میں حمزہ لاتے ہیں بہت سارے لوگ، صحیح ہے۔ جب اس میں سٹاپ کرتے ہیں تو حمزہ لا کر سٹاپ کرتے ہیں، تو اپنے اپنے حساب سے۔ تحمیز وہی حمزہ سے ہے۔ تطویل کے مطلب حرکات و مدات کو حد سے زیادہ کھینچنے کو بھی جو ہے وہ منع، وہ بھی ایک عیب ہے، وہ خراب ہے، منع ہے۔ ہمہمہ جو ہے وہ مخفف کو مشدد یا مشدد کو مخفف پڑھنا، زیادہ سٹریس جگہ جگہ پر آسانی سے پڑھنا، اور جہاں پر ساکن ہے اس کو بہت زیادہ شدت کے ساتھ پڑھنا، وہ اسی طرح سے زمزمہ کرنا، گانے کے طریقے پر پڑھنا مکروہ تحریمی، اگر تجوید سے باہر ہو تو پھر جو ہے وہ حرام ہو جائے گا، مطلب گانے کے طریقے پر پڑھنا، ٹھیک ہے، یعنی بہت زیادہ غنا کے ساتھ پڑھنا، آوازوں کو ملانا۔ ترقیص، آواز جو ہے وہ نچانا، گروہ حد تجوید سے باہر ہو، اگر وہ حد تجوید سے باہر ہو تو حرام ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اب ان سب کے الگ الگ طریقے سے ہم بتائیں کہ اس طرح سے پڑھنا ہوتا ہے، یہ اس طرح سے پڑھنا ہوتا ہے، تو پھر ہمیں ایک تو کلاس طویل ہو جائے گی، یا اس حوالے سے ایک ایک کر کے اگر آپ یوٹیوب پر اس کو سرچ کریں گے کہ کس طرح سے، تو اس کے آپ کو مکمل مل جائیں گے تفصیل۔ ہم نے صرف یہاں پر تلخیص کیا ہے، مطلب خلاصہ آپ کو بتاتی ہے ترخیص۔ یہ الفاظ آپ کو یاد ہو گئے، الفاظ کے آپ کے پاس آ گئے، تو اسی کو آپ لکھ کر سرچ کریں گے، آپ کو پتہ چلے گا۔ ترخیص، آواز نچانا، اگر وہ حد تجویز سے باہر ہو تو حرام ہو جائے گا۔
اسی طرح سے انا حمزہ کو عین کے ساتھ مخلوط کر کے پڑھنا ہے، حمزہ اور عین کو مخلوط کرنا یہ بھی حرام ہو جائے گا۔ رکزہ بے موقع ادغام کرنا، اسی طرح سے جہاں پر ادغام کی جگہ نہیں وہاں پہ ادغام کر دیا آپ۔ تمزیع کا مطلب ہوتا ہے حرفوں کو چبانا۔ تعویق کلمہ کے بیچ میں وقف کرنا اور آگے سے پڑھنا شروع کر دینا، ٹھیک ہے، بیچ میں وقف کر دینا ہے جہاں وقف نہیں وہاں پر وقف کر کے اس سے آگے کو ملائے بغیر آگے کنٹینیو کرنا، صحیح ہے۔ وثبہ کا مطلب ہوتا ہے حرف اول کو ناتمام چھوڑ کر اگلے حروف شروع کر دینا، یہ بھی شرعی طور پر جو ہے وہ حرام ہو جاتا ہے۔ حرام کا حرمت کا اس لیے مسئلہ آتا ہے کیونکہ الفاظ کے معنی چینج ہو جاتے ہیں، جو ان غلطیوں کی وجہ سے، ان عیبوں کی وجہ سے اگر ہم ان عیبوں کو بجا لاتے ہیں تو اس کی وجہ سے الفاظ کے معنی چینج ہو جاتے ہیں۔ جب الفاظ کے معنی چینج ہو جائیں گے تو پھر پورا جو ہے پیراگراف کا مطلب چینج ہو جاتا ہے، اور جو اللہ کہنا چاہ رہے ہیں وہ نہیں ہوگا، اس میں ہم نے کیا کر دیا، ملاوٹ کر دی، تو بھی حرام ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، کل ہم آخری لیکچر ہم انشاءاللہ کرنے والے ہیں جس میں ہم آپ کو رموز اوقاف کے بارے میں بتائیں گے کہ کون سے وقت کے جو نشانیاں ہیں تو ان میں سے کہاں کہاں ہم نے ٹھہرنا ہے، کہاں نہیں ٹھہرنا، ان کی کیا احکامات ہیں تجوید کے حوالے سے، آخری لیکچر کے جو ہے وہ سلسلے میں انشاءاللہ ہم وہ کریں گے، اور پھر قرآن کی طرف ہم جائیں گے، اور قرآن کا ہم آلریڈی کر بھی رہے ہیں۔ تو رمضان ختم ہو گیا، آج عید کا دوسرا دن ہے، آپ کی خدمت میں یہ لیکچر میں تیار کر رہا ہوں۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور بیل کے آئیکن کو دبائیے گا تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کے پاس بر وقت پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔